کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ کھانا بس شروع ہونے ہی والا تھا جب سعد ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو شگفتہ بیگم کا منہ بنا تھا۔ رابعہ نے جب ساس کا منہ بنا دیکھا تو رابعہ نے ہی بات کا رخ بدلا، کہنے لگی امی آپ کھانا شروع کریں۔ شگفتہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے، سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی یہ سعد آج کل کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے سعد کا ہاتھ رکا تھا۔ اپنے لیے شگفتہ بیگم کی نفرت کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ سعد خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ رابعہ نے سعد کو ٹوکا، کہنے لگی سعد دادی کچھ پوچھ رہی ہیں تم سے۔ اس سے پہلے کہ سعد جواب دیتا، علینا اور فہد لڑتے ہوئے آگے پیچھے وہاں پہنچے۔ فہد جلدی سے سعد کے پاس بھاگ گیا اور شگفتہ بیگم کے برابر والی کرسی خالی تھی، اس پر علینا بیٹھ گئی۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے، اس لیے آپس میں ہر بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ زمان صاحب نے جب دونوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فہد کہنے لگا کچھ بھی نہیں ڈیڈ، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ علینا ہے نا، بتاؤں آپ کو اس کے ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے ہیں؟ دونوں ہی 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ زمان صاحب کہنے لگے میں نے تم سے پوچھا ہے کتنے نمبر آئے ہیں، تم چپ رہا کرو۔ شگفتہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا زمان اور چھوٹا بیٹا کلیم۔ کلیم کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام علینا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے کیونکہ شگفتہ بیگم کہتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں نہ تو جائیداد کا بٹوارا ہوگا اور نہ گھر الگ الگ بٹیں گے، اس لیے دونوں بہویں ایک ساتھ ہی رہتی تھیں۔ کلیم اور شائستہ بھی آ کر بیٹھ چکے تھے۔ علینا پڑھنے میں شروع سے ہی کچھ کمزور تھی۔ یہ دونوں کزن ہی تقریباً ہم عمر تھے۔ علینا فہد سے بس 2 مہینے چھوٹی تھی۔ کلیم پوچھنے لگا مجھے بتاؤ فہد کتنے نمبر آئے ہیں علینا کے؟ شگفتہ کہنے لگی بس بھی کر دو کلیم، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ ارے اس نے کون سی آفیسر کی سیٹ پر بیٹھنا ہے یا نوکری کرنی ہے؟ جیسے جیسے شگفتہ بول رہی تھی فہد وہی جملے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ دادی کی سب سے چہیتی ہے، وہ کچھ بھی کہنے نہیں دیتی۔ ایک ساتھ تھا جو چپ تھا اور ہر وقت شگفتہ بیگم کے اتاب کا نشانہ بن رہا تھا، اس لیے کہ وہ زمان کا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ رابعہ کا بیٹا تھا۔ رابعہ کی زمان سے دوسری شادی تھی۔ زمان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا لیکن زمان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب رابعہ سے نکاح کیا تو رابعہ کی یہ شرط تھی کہ سعد اس کے ساتھ ضرور جائے گا۔ زمان کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن شگفتہ بیگم کو ضرور تھا۔ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، ہمارا خون نہیں ہے۔ البتہ فہد اور سعد میں بے حد محبت تھی۔ سعد فہد سے 5 سال بڑا تھا لیکن آپس میں دوستی بہت گہری تھی۔ فہد کچھ شوخ مزاج کا تھا لیکن سعد بہت سنجیدہ تھا، اور سنجیدگی کی اصل وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس نے بہت چاہا تھا کہ زمان اور شگفتہ بیگم کی نظر میں وہ مقام حاصل کر سکے جو علینا اور فہد کا ہے۔ ہمیشہ دونوں سے اچھے نمبر سعد کے آتے تھے لیکن سعد کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شگفتہ بیگم سب کچھ گنتی تھی۔ کہتی تھی اولاد کسی اور کی ہے، پال میرا بیٹا رہا ہے۔ پہلے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس پر اس سعد صاحب کے نخرے بھی اٹھاؤ۔ پتہ نہیں شگفتہ بیگم کو سعد سے کیا نفرت تھی، کیا پریشانی تھی، جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جب سے رابعہ کی زمان سے شادی ہوئی تھی اس نے سعد پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، ہر وقت ساس کا دل جیتنے میں لگی رہتی، کبھی زمان کا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ سعد کو کھانا کھلا رہی ہوتی تو زمان کہتا رابعہ کہاں ہو بھائی، تمہیں ذرا بھی میری پرواہ نہیں ہے؟ ارے وہ چھوٹا تھوڑی ہے، جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دو، صبح صبح مجھے آفس جانا ہوتا ہے اور اس وقت تم گن چکر بنی ہوتی ہو۔ رابعہ فوراً سے کھانا وہیں چھوڑ کر زمان کے کپڑے پریس کرنے لگتی۔ شگفتہ بیگم جب بھی دیکھتی کہ رابعہ سعد کے ساتھ پیار سے بات کر رہی ہیں ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، رابعہ کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی۔ جب فہد پیدا ہوا تب شگفتہ بیگم نے ضد پکڑ لی کہ سعد کو اس کے ننیال بھیج دو، وہ یہاں نہیں رہے گا۔ رابعہ رونے لگی۔ اس نے شگفتہ بیگم اور زمان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ خدا کے لیے میرا بچہ مجھ سے الگ مت کریں۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی ارے تم اپنی اولاد کی خاطر میرے بچے کے ساتھ زیادتی کرو گی، میرے خاندان کا وارث پیدا ہوا ہے،
اور تمہیں تو سعد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ زمان صاحب کا بھی اسی بات پر موڈ آف تھا۔ کہنے لگے رابعہ اگر تم نے سعد کے لیے فاحد کو فراموش کیا تو وہ دن سعد کا گھر میں آخری دن ہوگا۔ زمان کے لیے سعد اور فاحد میں فرق تھا، شگفتہ بیگم کی نظر میں بھی تھا، لیکن رابعہ کے لیے اس کے دونوں بچے تھے۔ 5 سال کی عمر میں سعد کو اچھی طرح سے احساس دلا دیا گیا تھا کہ وہ سوتیلا بیٹا ہے۔ اکثر شگفتہ بیگم بات بات پر اسے ڈانٹ دیتی، اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتی۔ وہ روتا ہوا جب رابعہ کو بتاتا تو رابعہ یہی کہتی کہ کوئی بات نہیں سعد، تمہاری دادی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ سعد کے منہ پر پڑنے والا یہ تھپڑ رابعہ کے دل پر پڑتا تھا، لیکن بے بس تھی، مجبور تھی، جانتی تھی کہ بھائی اور بھابھی کبھی بھی اپنے بچوں جیسی سعد کو ترجیح نہیں دیں گے، اسے نوکر بنا کے رکھیں گے۔ یہاں کچھ بھی تھا سعد اس کی نظروں کے سامنے تو تھا۔ سعد کا جیسے ہی تعلیمی سلسلہ ختم ہوا تو رابعہ نے ڈرتے ڈرتے زمان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو سعد آپ کی فیکٹری میں کام کر لیا کرے۔ کلیم اور زمان کی بہت بڑی فیکٹری تھی جس میں مردانہ شلواریں قمیضیں تیار کی جاتی تھیں، بہت بڑا کاروبار تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن زمان نے فوراً منع کر دیا، کہنے لگا کلیم کو اعتراض ہوگا۔ سعد آج کل اپنی نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں تھا، جانتا تھا جو کچھ کرنا ہے اپنے بلبوتے پر ہی کرنا ہے۔ علینا یوں تو دادی کی بہت لاڈلی تھی، لیکن جب بھی اسے کوئی مسئلہ پیش آتا سب سے پہلے رخ اس کا سعد کے کمرے میں ہوتا۔ بنا دستک دیے دروازہ کھولتی اور یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ وہ پڑھ رہا ہے یا لیپ ٹاپ پر مصروف ہے، فوراً سے اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتی، اپنی موٹی موٹی کتابیں اس کے آگے بچھا دیتی، کہتی سعد بتاؤ نا یہ کیسے حل ہوگا۔ سعد علینا کو کہتا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے لیے فارغ بیٹھا رہتا ہوں جو تمہیں سمجھاتا رہوں کہ یہ سوال کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا؟ نمبر تو ویسے بھی تم نے واجبی سے لینے ہیں، بمشکل پاس ہو کے دکھانا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ یا یوں کہہ لو کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میرا دماغ کھانے کی۔ کہنے لگی آپ نے دادی اماں کی باتیں نہیں سنی، میں نے کون سی نوکری کرنی ہے؟ ارے بھائی پاس ہو جاؤ، اتنی سی تیاری ہی کر رہی ہوں، میری کروا دو پلیز سعد، پلیز پلیز سعد۔ سعد نے ایک گہری سانس لی، اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا، پھر اسے ضروری پوائنٹ سمجھانے لگا۔ وہ صرف اتنی تیاری کرتی تھی جس میں بس پاس ہو جائے۔ 1 ہفتے بعد اس کے پیپرز شروع ہونے والے تھے، اس لیے روزانہ سعد کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، اس لیے جیسے ہی 11:30 پونے 12 بجے تو سعد نے کہا لینا اب جاؤ، مجھے صبح جاب کے لیے بھی جانا ہے۔ کہنے لگی کیا مصیبت ہے سعد، بس 2 سوال اور سمجھا دو، باقی کل سمجھ لوں گی، ویسے بھی کل ٹیسٹ ہے، اگر میرے نمبر کم آئے تو یہ فاحد کا بچہ ڈھنڈورا پیٹے گا پھر۔ 12 بجے فاحد نے ہی سعد کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ کہنے لگا مجھے پتا تھا یہ علینا نامی مخلوق اس وقت سعد کے کمرے میں ہی پائی جائے گی۔ علینا نے اسے غصے سے دیکھا۔ سعد کہنے لگا کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اپنی طرف سے تو وہ بہت محنت کرتی ہے۔ فاحد نے آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھا، کہنے لگا بیچاری، بھائی آپ کو کہاں سے بیچاری لگتی ہے؟ سعد سمجھ چکا تھا کہ اب دونوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وہ علینا کو سوال سمجھا چکا تھا، اس لیے علینا نے اپنی کتابیں بند کی اور اٹھ کر فاحد کو منہ چڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے سعد نوکری ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل نہیں رہی تھی، اور صبح ناشتے میں جو کچھ شگفتہ بیگم نے کہا تھا سعد کی برداشت تو جیسے ختم ہو چکی تھی۔ شروع سے اپنے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے برداشت کر رہا تھا کیونکہ فہد کے معاملے میں رابعہ اسے توجہ نہیں دیتی تھی۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری رابعہ پر تھی، وہ زمان کو ناراض کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ذرا بھی زمان کا کام وقت پر نہ ہوتا تو وہ چلانے لگتا تھا، کہتا تھا تمہیں بس اپنے بیٹے کی فکر ہے، دنیا چاہے بھاڑ میں جائے۔ اس لیے وہ زمان کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن اس چکر میں سعد کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی۔ اکثر وہ روتا ہوا آنسو بہاتا رہ جاتا۔ فہد سے وہ بہت پیار کرتا تھا، بے شک باپ الگ تھے لیکن ماں تو ایک ہی تھی۔ اسے جب بھی فہد کو پیار کرتا تو اسے چومتا تو شگفتہ بیگم اسے ڈانٹنے لگتی، کہتی تم کیا اپنے گندے مندے ہاتھ میرے پوتے کو لگا رہے ہو، چلو ہٹو پیچھے، بدتمیز کہیں کے، خبردار جو فہد کو ہاتھ بھی لگایا تو۔
لیکن جیسے جیسے فہد بڑا ہوتا گیا وہ سعد کے ساتھ ہی کھیلتا تھا۔ علینا بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھی۔ اکثر فہد کے بجائے وہ سعد کی پارٹی بنتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سعد میں برداشت کا مادہ زیادہ تھا، جبکہ فہد پورا پورا بدلہ لیتا تھا۔ شرارت فہد اور علینا کرتے اور ڈانٹ سعد کو پڑ جاتی۔ شگفتہ تو اس کو تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ وہ چپ چاپ رہتا تھا۔ رابعہ اسے بس یہی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، تمہاری دادی ہیں، یہی تمہارے اپنے ہیں۔ لیکن رات کو شگفتہ نے کہا کہ فہد کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیکٹری بھی لے کر جاؤ، سب کچھ اسی کا ہے، اس لیے اسے بھی اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ تمام ملازمین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فہد مستقبل میں فیکٹری کا مالک بنے گا۔ سعد نے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ سعد بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر سعد نے ایک نظر رابعہ کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ پچھلے 15 دن سے وہ نوکری کے لیے خوار ہو رہا تھا، لیکن ایک بار کسی نے نہیں کہا کہ فیکٹری میں اسے بھی کسی نہ کسی پوسٹ پر رکھ دیا جائے، بلکہ روزانہ شگفتہ کھانے کے ٹائم سعد سے کہتی کہ تمہاری نوکری کب لگے گی؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری نیت ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، مفت میں کھانا پینا مل رہا ہے، ساری سہولیات مل رہی ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ وہ کہتا کہ دادی میں روزانہ کوشش کرتا ہوں۔ فہد کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اسے فیکٹری کا اختیار دیا جا رہا تھا۔ سعد نے بمشکل ہی کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رابعہ جانتی تھی کہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے رابعہ ایک گلاس دودھ سعد کے کمرے میں لے گئی۔ وہ کہنے لگا، امی میرے لیے آپ یہ زحمت مت کیا کریں، ان لوگوں کا کیا یہ احسان کم ہے کہ میری روٹی اور پانی اور دوسرے اخراجات برداشت کر رہے ہیں؟ دودھ تو عیاشی میں آ جاتا ہے اور میں ایسے یہاں عیاشی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کی ساس کو پتہ چلا تو بہت برا لگے گا انہیں۔ پہلی بار اس نے دادی کے بجائے شگفتہ کو رابعہ کی ساس کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ رابعہ کہنے لگی، سعد تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، دادی ہیں تمہاری۔ سعد کہنے لگا، میری دادی نہیں ہے، خدا کے لیے بس کرتے امی، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہاری دادی ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں میرا یہاں کوئی نہیں ہے، انہوں نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ دودھ واپس لے جائیں، جب مجھے تنخواہ ملے گی تو ایسی عیاشیاں بھی کر لوں گا۔ اگلے روز جیسے ہی فہد کالج سے واپس آیا تو اسے فیکٹری میں جانا پڑتا۔ اے سی والا کمرہ فہد کو ملا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر بس وہ صرف وقت گزارتا تھا۔ اس کی کاروبار میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اب تو شگفتہ بیگم نے روزانہ تانے دینے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، سعد ہڈ حرام ہے، یہ خود ہی نوکری نہیں کر رہا۔ زمان بھی کہنے لگے کہ سعد کو نوکری میں دلچسپی ہے ہی نہیں۔ جب یہ سننا تھا کہ سعد پھٹ پڑا، کہنے لگا، ہاں میں ہڈ حرام ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نوکری کروں، مجھے شوق ہے آپ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا۔ یہ کہنا تھا کہ شگفتہ کہنے لگی، دیکھ رہی ہو اس کی زبان کتنی چلنے لگی ہے۔ زمان کہنے لگا، سعد تمیز بھول گئے ہو تو یاد کرواؤں۔ یہ سننا تھا کہ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ ویسے تو زمان سعد کے ہر فرض ادا کرتے تھے، لیکن رابعہ پر احسان جتاتا تھا، لیکن جب ڈانٹنے کی باری آتی تھی تو وہ سب کے سامنے اسے ذلیل کرتے تھے۔ لیکن اب سعد بچہ نہیں رہا تھا، وہ بڑا ہو گیا تھا۔ سعد نے کھانا وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علینا کو شروع سے اپنی دادی اسی وجہ سے بری لگتی تھی، کیونکہ وہ سعد کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی۔ علینا جانتی تھی سعد نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے گئی۔ یہ دیکھ کر فہد بھی حیران ہوا، کہنے لگا، یہ لڑکی یہ کھانا کس کے لیے لائی ہو؟ وہ کہنے لگی، سعد کے لیے۔ سعد حیرت سے پوچھنے لگا، میرے لیے؟ کہنے لگی، کیونکہ تم نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اس لیے۔ اس نے کھانے کی ٹرے سعد کے بیڈ پر رکھ دی۔ فہد اور سعد ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ فہد مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا یہ چڑیل کسی پر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ علینا کہنے لگی، ہاں ہو سکتی ہے، لیکن تم پر نہیں، صرف سعد پر۔ سعد ان دونوں سے 5 سال بڑا تھا، لیکن وہ اسے سعد ہی کہتی تھی، کبھی سعد بھائی کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچپن سے شگفتہ نے دونوں بچوں سے یہ کہا تھا کہ وہ اسے سعد کہیں، بھائی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فہد مسکرانے لگا، کہنے لگا، سعد ذرا کھانا کھاتے ہوئے اچھی طرح سے دیکھ لینا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کیونکہ علینا ایویں کسی پر مہربان نہیں ہوتی۔
یا تو اس کو تم سے کوئی مطلب ہے یا پھر کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ سعد کہنے لگا ایسے شک تم ہی علینا کے لیے اپنے دل میں رکھ سکتے ہو، میں علینا کے لیے ایسا کوئی شک اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ اول تو کھانے میں ایسا کچھ ہے نہیں، اور میں نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ میرے لیے ایسا کھانا لائی ہے، اور اگر کبھی کچھ ہوا بھی تو تب بھی میں کھا لوں گا۔ سعد کی بات سن کر فہد اور علینا دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن دونوں کے جذبوں میں فرق تھا۔ فہد کہنے لگا اگر یہ کبھی تمہیں کھانے میں زہر دے دے تو؟ سعد کہنے لگا کہ اول تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر زہر ہوا تو بھی میں کھا لوں گا۔ یہ سن کر علینا نے ضرور حیرت سے سعد کو دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ علینا کہنے لگی سعد کل میرا پیپر ہے، میری تیاری نہیں ہے۔ یہ سن کر فہد کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ کہنے لگا دیکھ لیا تم نے سعد، مجھے پہلے پتا تھا علینا میڈم کسی پر مہربان ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سعد کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے فہد، ہر سال جب اس کے پیپر ہوتے ہیں وہ میرے پاس ہی آتی ہے۔ فہد نے ٹھنڈی آہ بھری، کانوں میں روئیاں ٹھونسی اور منہ لپیٹ کے لیٹ گیا۔ کہنے لگا مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے آدھی رات تک جمائیاں لیتے ہوئے علینا سعد کے ساتھ بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، نیند دونوں کو ہی بہت آ رہی تھی، کیونکہ صبح 8 بجے سعد نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا تھا، پھر شام تک واپس آتا تھا۔ اچانک اسے سمجھاتے سمجھاتے سعد کو ایسے لگا جیسے علینا اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو چکی ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنا رخ کندھے کی جانب موڑا تو اس کے کندھے پر سر رکھے وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے 1-2 بار علینا کو ہلایا بھی کہ علینا نیند آ رہی ہے تو کمرے میں اپنے جا کے سو، لیکن وہ تو جیسے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ اس کے کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے اور بیچ میں 2 سائڈ ٹیبل تھے۔ ایک بیڈ پر فہد سو رہا تھا، دوسرے بیڈ پر علینا سعد کے کندھے پر سر رکھے گہری نیند سو چکی تھی۔ اس نے جب رخ پھیر کر دیکھا تو اس کے کندھے کو تکیا سمجھ کے سو رہی تھی۔ پہلی بار سعد نے علینا کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اچھی تو اس کو شروع سے لگتی تھی، کیونکہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ہمیشہ جو سعد کہتا تھا وہ کرتی تھی۔ دونوں آپس میں پارٹنر بن کر ہی زندگی گزار رہے تھے۔ لوڈو ہوتی، کیرم ہوتا یا کوئی بھی گیم، وہ سعد کی پارٹنر ہی بنتی تھی۔ سب سے زیادہ اس نے ہمیشہ سعد کو اہمیت دی تھی۔ سعد کے دل میں علینا کے لیے محبت کے جذبات شروع سے ہی تھے، لیکن اس وقت اسے اپنے کندھے پر سویا دیکھ کر جی چاہا کہ وقت تھم جائے۔ سعد جانتا تھا وہ نیند کی بہت گہری ہے، اس لیے سعد نے تکیا ٹھیک کیا، پھر اس کی کمر پر بازو پھیلا کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹا رہا تھا تاکہ اسے لٹا کر وہ صوفے پر جا کر لیٹ جائے کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ سعد کی باہوں میں سوئی ہوئی علینا کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھی۔ کہنے لگی کمینے، کمزاد، آخر تو نے اپنی اوقات دکھا دی۔ شگفتہ بیگم چلا کر بولی۔ فہد کی آنکھ بھی کھل گئی، علینا کی بھی۔ سعد تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علینا فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ شگفتہ بیگم فوراً سے سعد کے پاس آ گئیں۔ وہ بھی بیڈ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا دادی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ علینا بات ابھی سعد کے منہ میں ہی تھی کہ انہوں نے رکھ کے تھپڑ سعد کے منہ پر مار دیا۔ ایک شور سا مچ گیا۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی یہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا تھا۔ علینا بھی گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ شور کی آواز سن کر کلیم، شائستہ، زمان، رابعہ سب ان کے کمرے میں آ گئے۔ شگفتہ بیگم اپنا سینہ پیٹنے لگی، کہنے لگی میری علینا کو برباد کرنے والا تھا یہ لڑکا۔ میں کہتی تھی ہمارا خون نہیں ہے، نہ جانے کس گندے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ میں کتنا کہتی تھی زمان اسے اپنے گھر میں مت رکھو، لیکن نہیں، تم تو بیوی کے غلام بنے رہے۔ دیکھ لیا، اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ شگفتہ بیگم روئے جا رہی تھی۔ زمان اور کلیم دونوں غصے میں تھے۔ سعد کے پاس آ گئے۔ سعد کہنے لگا بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، ان کو غلط لگ رہا ہے۔ علینا مجھ سے پڑھ رہی تھی اور اچانک سے سعد نے ابھی یہیں تک کہا تھا کہ زمان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کلیم بھی اسے مارنے لگے۔ رابعہ کہہ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ فہد بھی ہونک بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سعد کو دونوں نے مل کر بہت مارا۔ رابعہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ایک بار اس کی بات تو سن لیں، میرا سعد ایسے نہیں کر سکتا۔
وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن شگفتہ کہنے لگی نہ جانے کس گندے باپ کا خون ہے اس کے اندر۔ میری بچی کی زندگی برباد ہو جاتی اگر میں وقت پر نہ پہنچتی۔ اللہ نے میری بیٹی کی عزت کو رکھا ہے۔ زمان اور کلیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سعد کو جان سے مار ڈالتے۔ کلیم نے پولیس کو فون کیا۔ رابعہ اس کے سامنے منت سماجت کرنے لگی، کہنے لگی کلیم بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، سعد ایسا نہیں ہے۔ کلیم کہنے لگا اسے چھوڑوں گا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ رابعہ روتی رہ گئی۔ فہد بھی کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ تو کوئی علینا کو بولنے دے رہا تھا، نہ کوئی فہد کی بات سن رہا تھا۔ سعد کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ آفیسر نے سعد کا ریمانڈ تک لے لیا تھا۔ پوری کمر پر اتنی زور زور سے ڈنڈے مارے تھے کہ خون رسنے لگا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی، گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ یہ سب کچھ کروانے والا کلیم اور زمان تھے۔ سعد کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ عدالت میں کیس چلا تو علینا کو ڈانٹ ڈپٹ کر کہا گیا کہ وہ سعد کے خلاف گواہی دے گی، کہے گی کہ سعد نے اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی۔ پھر شگفتہ نے کہا کہ یہ نیند میں تھی، اسے کیا پتا وہ کمینہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ پہلی پیشی پر علینا نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جب زخمی سعد کو دیکھا تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے۔ لیکن جب وکیل نے علینا سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس لڑکے نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، سعد کو یقین تھا علینا اس کا ساتھ دے گی، لیکن علینا نے وہی کہا جو اس کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی سعد میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر سعد کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ علینا کہنے لگی اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب سعد سے کہا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا؟ کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ کہنے لگا جو یہ لڑکی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، گناہ کرنا چاہا ہے، تو یہی سچ ہے۔ سعد نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ علینا کی گواہی پر اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ لیکن فہد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے علینا سے بھی کہا کہ باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بتانا ہے وہ بتانا جو سچ ہے۔ لیکن ایک تو وہ جھوٹ بول چکی تھی، اس پر سعد نے بھی اسے جھوٹا کہنے کے بجائے سچ کی مہر لگا دی۔ سعد کو 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ 6 ماہ بعد اسے جیل سے نکال دیا گیا، لیکن گھر جانے پر پابندی تھی، اسی لیے وہ اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ دوسری طرف رابعہ اور علینا کا رو رو کے برا حال تھا۔ علینا سعد سے محبت کرتی تھی لیکن جانتی نہیں تھی، اور جو کچھ سعد کے ساتھ ہوا تھا اسے بہت دکھ تھا۔ اس 6 ماہ میں سعد کی دوستی بدماشوں سے ہو چکی تھی، لڑنا بھی سیکھ چکا تھا، دل میں بغاوت کے جذبات بھی عروج پر تھے۔ جب 2 سال بعد وہ واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ فہد اور علینا کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ سعد دل میں سوچنے لگا کہ میری زندگی برباد کر کے، مجھے مجرم بنا کے یہ لڑکی کیسے عزت کی زندگی جی سکتی ہے۔ اسے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید علینا شگفتہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے جو کچھ ہوا پلان کے مطابق ہوا۔ اسے گھر سے باہر نکالنے میں علینا کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سعد نے آج تک کبھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ہر جذبے کو اپنے دل میں دبا کے رکھا تھا کہ اچھی نوکری کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، پھر علینا کا رشتہ مانگے گا۔ لیکن اب بات انا پر آئی تھی، اس لیے اس نے جیل میں بننے والے بدماش دوستوں سے کہا اور منگنی کے فنکشن پر بندوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے، سب مہمان موجود تھے۔ سعد اپنے ساتھ گنڈوں کو، اسلحے کو بھی لے کر گیا تھا اور ایک نکاح خوان کو بھی لے کر گیا تھا۔ سعد کو دیکھ کر رابعہ کا دل دھڑکا تھا، علینا بھی حیران تھی، فہد بھی۔ اس نے بندوق فہد کے سر پر رکھ دی، جانتا تھا کہ سب کی جان فہد میں بستی ہے۔ شگفتہ نے تو اپنے دل کو پکڑا۔ کلیم اور زمان اس کی طرف بڑھنے لگے، کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بدماشی ہے یہ۔ کہنے لگا میں تو ایسے ہی برا ہوں، بدماش ہوں، اور اب تو مجرم بھی ہوں۔ پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے نکاح خوان سے کہنے لگا اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح پڑھوانا ہے، کیونکہ میں نے اس کی عزت لوٹی تھی اور اس کے الزام میں نے 6 ماہ کی سزا کاٹی ہے، اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح بھی کروں۔ یہ سن کر علینا گھبرائی تھی،
سب کے سامنے اس نے زبردستی نکاح کیا، پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس کے پیچھے آتا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر بے حد پریشان تھے۔ علینا بار بار اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں لے گیا جو کہ بالکل خالی تھا۔ زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ علینا سے کہنے لگا، میں وہی سعد ہوں جس پہ تمہاری دادی نے الزام لگایا تھا، اور اس نے چپ چاپ سب کی مار کھا لی، جھوٹی سزا بھی کاٹ لی، لیکن اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہارا باپ بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ اس کے بعد سعد نے